نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج ہمارا 12واں سبق ہوگا انشاءاللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے ہجرت حبشہ ثانیہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ انہی واقعات کے پیش نظر کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ آج ہم انشاءاللہ انہی کا تذکرہ پڑھیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ مکہ کی فضا ظلم و جور کے ان سیاہ بادلوں سے گمبھیر تھی کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور مقہوروں کا راستہ روشن ہو گیا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کے اخیر کا ہے، اور اغلب یہ ہے کہ وہ ماہ ذی الحجہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا سبب کیا تھا کہ ایک روز ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی اور سخت سست کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ایک پتھر دے مارا، جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی مجلس میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان ان کی ایک لونڈی کوہ صفا پر واقع اپنے مکان سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کمان حمائل کیے شکار سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ سارا ماجرا سن کر کہیں ایک لمحہ بھی رکے بغیر دوڑتے ہوئے اور یہ تہیا کیے ہوئے آئے کہ جوں ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی خوب مرمت کریں گے۔ مسجد حرام میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کر کھڑے ہوئے اور بولے، او سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل انسان، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، یعنی تو نے میرے بھتیجے کو گالی دی ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور کی مار ماری کہ اس کے سر پر بدترین قسم کا زخم آ گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں خاموش کر دیا کہ ابو امارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بڑی گالی دی تھی۔ ابتدا میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام محض اس کی حمیت کے طور پر تھا کہ ان کے عزیز کی توہین کیوں کی گئی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور انہوں نے اسلام کا کڑا مضبوطی سے تھام لیا، اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت اور قوت محسوس کی۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ ظلم و طغیان کے سیاہ بادلوں کی اس گمبھیر فضا میں ایک اور برق تاباں کا جلوہ نمودار ہوا، جس کی چمک پہلے سے زیادہ خیرہ کن تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 نبوی کا ہے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کے لیے دعا کی تھی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک،
ایک عمر بن خطاب تھے، یا عمر بن خطاب یا پھر ابو جہل بن ہشام. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا. اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر مسلمان ہو گئے. اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے متعلق بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ اترا تھا. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج اور ان کے جذبات و احساسات کی طرف بھی مختصر سا اشارہ کر دیا جائے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی تند مزاجی اور سخت خوبی کے لیے مشہور تھے. بڑے نڈار اور دلیر تھے. مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہموں دستوں گریباں تھے. ایک طرف تو وہ آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور دوسری طرف وہ بلا نوشی اور لاہ و لہب کے دل دادا تھے. لیکن دوسری طرف وہ ایمان اور عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے. پھر ان کے اندر کسی بھی عقل مند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھرا کرتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے. ان کی کیفیت اس طرح کی تھی کہ ایک دم ماشا ایک دم میں تولا. یہ ایک کہاوت ہے نا، بڑی مشہور. کہتے ہیں کہ فلاں آدمی اس مزاج کا ہے کہ اس کے مزاج کا پتہ ہی نہیں چلتا. ایک دم سے تولا اور ایک دم سے ماشا، یعنی ابھی بھڑک اٹھے گا اور ابھی ڈھیلا پڑ جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کو اگر جمع کیا جائے تو خلاصہ اس طرح سے ہوگا کہ ایک رات انہیں گھر سے باہر گزارنی پڑی. وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تالیف یعنی قرآن کی تالیف پر حیرت زدہ رہ گئے. ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں. لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. یہ ایک بزرگ رسول ہے، یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا اوہو یہ تو کاہن بھی ہے. لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ. یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یعنی آخر سورت تک پڑھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام گھس گیا. یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج جو تھا وہ بو دیا گیا. لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آباء و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ دل کے نہا خانوں کے اندر مچلنے والی حقیقت اس کے مغز پر غالب رہی. اس لیے وہ اس چھلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں سرکردہ رہے. ان کی طبیعت کی سختی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط عداوت کا یہ حال تھا کہ ایک روز خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے.
لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ نے ان سے کہا، یا پھر کہتے ہیں کہ بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی۔ اس نے ان کے تیور دیکھ کر پوچھا، عمر رضی اللہ عنہ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ یہ ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے، اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا معمول تھا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی قرات سن چکے تھے۔ پوچھا کہ یہ کیسی دھیمی دھیمی سی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا، کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اچھا عمر یہ بتاؤ، اگر حق تمہارے دین کی بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ دوڑے اور انہیں بری طرح پیٹ ڈالا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا، عمر رضی اللہ عنہ اگر تیرے دین کی بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم اور ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے، اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا، نہیں، تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ سے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری یہاں تک پڑھی۔ کہنے لگے، یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا ہی محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے یہ فکرے سن کر اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے، عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے بارے میں جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، تو یہ وہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعائے نبی ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما تھے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ کھولنے سے پہلے دروازے کی درز میں سے جھانکا تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار سونتے کھڑے ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اطلاع دی، اور سارے لوگ سمٹ کر یکجاں ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟
لوگوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا رضی اللہ عنہ، بس عمر رضی اللہ عنہ ہے، دروازہ کھول دو۔ اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر، کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نہ نازل فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ۔ یا اللہ، اسلام کو عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب کے ذریعے قوت اور عزت عطا فرما۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے حق میں اسلام قبول کرنے کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام لاتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وانک رسول اللہ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑ گئی، یعنی مسجد حرام والوں نے بھی یہ تکبیر کی آواز سنی۔ معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرت نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کو حرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت، قوت، شرف و اعزاز، مسرت اور شادمانی حاصل ہوئی۔ حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے لوگ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو کھلے عام حرم کے اندر مسلمانوں نے نماز ادا کی تھی۔ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے دل ہی دل میں کہا یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا، اہلا و سہلا، خوش آمدید، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر لیا اور بولا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اس سے زود کوب کرتے اور وہ بھی انہیں مارتا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصی بن ہاشم کے پاس گیا اور اسے خبر دی۔ وہ گھر کے اندر گھس گیا، پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اور اسے خبر دی، وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ ابن حشام اور ابن جوزی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر حجمی ان کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر ممتاز تھے، یعنی فیمس تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا،
جو بن پڑے کر لو، اللہ کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمرو عاص بن وائل سہمی آ گیا۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گھوٹے سے آراستہ کرتا زیبتن کیے ہوئے تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ آس نے کہا یہ ممکن نہیں۔ آس کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد آس وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ آس نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے۔ اسی طرح ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جیسے اس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا، یعنی ایسے لگ رہا تھا جیسے لوگ ایک کپڑا تھے جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سر سے جھٹک کر دور پھینک دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر بن خطاب سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا، تو انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ رہیں خواہ مریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مابعوث فرمایا، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ کہتے ہیں ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور ایک میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اٹھ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حضرت حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ ابھی تک ایسی چوٹ نہیں لگی تھی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہیں تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا اور اس کے بعض مظالم کا جواب دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے ہیں۔ قریش کا نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان دونوں بطل جلیل یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم اور طغیان کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کو جور و ستم کا تختہ مشق بنانے کے لیے مشرکین پر جو بدمستی چھائی تھی اس کی جگہ سوجھ بوجھ نے لینی شروع کی۔ مشرکین نے یہ کوشش کی کہ اس دعوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا اور مقصود ہو سکتا ہے اسے فراوان مقدار میں فراہم کرنے کی پیشکش کر کے آپ کو آپ کی دعوت یعنی دعوت تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے سودے بازی کی جائے، لیکن ان غریبوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ پوری کائنات جس پر سورج طلوع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابل کا پرتو بھی نہیں ہے۔
اس لیے انہیں اپنے اس منصوبے میں ناکام اور نامراد ہونا پڑا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے یزید بن زیاد کے واسطے سے محمد بن کعب کرزی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ عتبہ بن ربیعہ جو سردار قوم تھا ایک روز قریش کی محفل میں کہا، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ تنہا تشریف فرما تھے کہ قریش کے لوگوں، کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند امور پیش کروں، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں، تو جو کچھ وہ قبول کر لیں گے اسے دے کر ہم انہیں اپنے آپ سے باز رکھیں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور مشرکین نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مشرکین نے کہا، ابو الولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے۔ اس کے بعد عتبہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا، پھر بولا، بھتیجے، ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ اور مقام ہے اور جو بلند پایا نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے، اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا، ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار قرار دیا، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی، اور ان کے جو آباء و اجداد گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا۔ اس لیے میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید کہو، میں سنوں گا۔ ابو الولید نے کہا، بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عزت اور مرتبہ حاصل کرو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے اس کو دور نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کر دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ عتبہ یہ باتیں کہتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ جب فارغ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید، تم فارغ ہو گئے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اب میری بات سنو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، سنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه۔ حامیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹکائے ہوئے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر فرمایا، ابو ولید، تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جاؤ اور تمہارا کام جائے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ اسے آتا دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، اللہ کی قسم، ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر گیا تھا۔ پھر جب ابو الولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا، ابو الولید، پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، پیچھے کی خبر یہ ہے
کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام وہ اللہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ اللہ کی قسم وہ نہ شعر ہے نہ جادو نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو الولید اللہ کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا ہے۔ عتبہ نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک لگتا ہے وہ کر لو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو عتبہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، بس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد اور سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ تو عتبہ تھرا کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراوا آن نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور پھر یہ بعد والی ساری گفتگو ہوئی۔ ابو طالب بنی ہاشم اور بنی مطلب جمع ہوتے ہیں۔ حالات کی رفتار بدل چکی تھی، گرد و پیش کے ماحول میں فرق آ چکا تھا، لیکن ابو طالب کے اندیشے برقرار تھے۔ انہیں مشرکین کی طرف سے اپنے بھتیجے کے بارے میں برابر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے واقعات پر برابر غور کر رہے تھے۔ مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی، پھر ان کے بھتیجے کو عمارہ بن ولید کے عوض حاصل کر کے قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی بھی کوشش کی تھی۔ ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر ان کے بھتیجے کا سر کچلنے کے لیے اٹھا۔ عتبہ بن ابی معیط نے چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مار ڈالنے کی کوشش کی۔ خطاب کا بیٹا تلوار لے کر ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا۔ ابو طالب ان واقعات پر غور کرتے تو انہیں ایک ایسے سنگین خطرے کی بو محسوس ہوتی جس سے ان کا دل کانپ اٹھتا۔ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ مشرکین ان کا عہد توڑنے اور ان کے بھتیجے کو قتل کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں، اور ان حالات میں خدا نخواستہ اگر کوئی مشرک اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا کوئی اور شخص کیا کام دے سکے گا؟ ابو طالب کے نزدیک یہ بات یقینی تھی اور بہرحال صحیح بھی تھی، کیونکہ مشرکین علانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا نعوذ باللہ فیصلہ کر چکے تھے، اور ان کے اسی فیصلے کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے ام ابرموا امرا فانا مبرمون۔ اگر انہوں نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے تو ہم بھی تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ ان حالات میں ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے کی مخالفت پر تل پڑے ہیں تو انہوں نے اپنے جد اعلیٰ عبد مناف کے 2 صاحبزادوں ہاشم اور مطلب ان سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی۔ آپ کی جی 6 نبوی میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر نے اسلام کے آنے کے بعد 5 سال بعد اسلام قبول کیا تھا کیا؟ نازیہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ میں نے شاید یہ غور نہیں کیا کہ اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ اٹھو اور غسل کرو، مطلب وہ مسلمان نہیں تھے نا، تو جو مسلمان نہیں ہوتا مشرک پلید اور ناپاک ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے انہیں بولا تھا کہ آپ پہلے غسل کرو۔ آپ لوگ سوال نوٹ کر لیے کریں، بعد میں پھر جب کلاس ختم ہوتی ہے اس وقت سوال کیا کریں۔ انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت اور حمایت کا جو کام تنہا انجام دیتے رہے ہیں اب اسے سب مل کر انجام دیں۔ ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم
اور کافر افراد نے قبول کر لی۔ البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اسے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے مسلمانوں کا مکمل بائیکاٹ۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سبق مکمل۔ اب آپ لوگوں نے مزید کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں۔